نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آپ میں سے ہر طالبہ اور ہر عالمہ ہمارے نزدیک بہت بڑی قیمت رکھتی ہے. ملت کا ہر فرد مقدر کا ستارہ ہے. ملک کی قسمت بدلنے، قوم کی قسمت بدلنے، نسلوں کی قسمت بدلنے، ان سارے اہم کاموں میں آپ حضرات کی مدد بھی ہمیں چاہیے. تاریخ اور انسانیت کا کوئی انقلاب عورتوں کی حصے داری کے بغیر نہیں ہوا ہے. جنگ آزادی کے واقعات آپ سناتے رہتے ہیں. مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی ماں کیسے ان کی ہمت بندھایا کرتی تھی. حضرت مولانا رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم کی کتاب ہے یادوں کے چراغ. اس میں انہوں نے اپنی خاندان کی عورتوں کا بھی تذکرہ کیا. ان کے انتقال کے بعد ان کی سوانحی خاکے کو حضرت نے نقل فرمایا. یادوں کے چراغ میں حضرت مولانا محمد رابع صاحب نے ایسی کئی خالوں کا، بہنوں کا، پھوپھیوں کا تذکرہ کیا کہ جن کی دعا اور مناجات، جن کی حوصلہ افزائی کا بڑا دخل رہا ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے کارناموں میں. ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا حسنی خاندان سہارنپور کے بڑے عالم ہیں حضرت مولانا سید شاہد صاحب سہارنپوری دامت برکاتہم. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں. انہوں نے اپنے خاندان کی عورتوں کے سوانحی خاکے لکھے ہیں، ان کی سیرت لکھی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جن بیٹیوں کا ان کے سامنے انتقال ہوا، ان بیٹیوں کا تذکرہ لکھا ہے. ان کتابوں کے اندر پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ فضائل اعمال، دعوت و تبلیغ، 50 سال کی بخاری کی تدریس اور حدیث کی کتابوں کی تصنیف، ان سب کاموں میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی، موٹے جھوٹے پہننے پر راضی رہنا، روکھے سوکھے کھانے کو پسند کر لینا، وقت بے وقت آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ وہ خوبیاں تھی
جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، اس کے بعد دوسری بیٹی سے بھی نکاح کروایا۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا اپنی بیوی کے ذریعے سے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے منہمک رہتے ہیں کہ اپنی گھر والی کی خیر خیریت دینے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈانٹ ڈپٹ کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے اور علم میں بھی بڑے تھے، تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے کہلوایا کہ میرے شوہر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سرزنش نہ کرے، فرمائش نہ کرے، انہیں تو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے، وہ میری کیا خیر خبر لیتے ہیں۔ میں اس اجمالی تذکرے کے ذریعے سے بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندوں کے کارناموں میں آپ بہنوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اور دنیا کا کوئی انقلاب آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو اس موقع پر بطور خاص آپ حضرات کو جمع کیا گیا اور 4 عناوین طے کیے گئے، سب سے پہلا عنوان ہے تحفظ عقائد کا۔ آپ نے درس نظامی کو پڑھا اور آپ نے بڑی تعداد ان بہنوں کی ہے جن کو میں قابل رشک سمجھتا ہوں، اور دوسرے علاقوں میں کہتا بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے قرات حفظ تک پڑھ لیا، آپ نے قرات سبع تک پڑھ لیا، اور آپ نے مضمون نگاری مقالہ نگاری پر محنت کی۔ بعض لڑکوں کے مدرسوں میں اتنی صلاحیت مضبوط نہیں ہے جتنا آپ بہنوں کی صلاحیت مضبوط محسوس کی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں ضرورت ہے کہ عقائد کی تعلیم کو ہم پھیلائیں۔ قیامت کے قریب پیدا ہونے والے فتنے علمی بھی ہے، عملی بھی ہے، زمینی بھی ہے، آسمانی بھی ہے، شبہات کے فتنے بھی ہیں، شہوات کے فتنے بھی ہیں۔ ان سارے فتنوں سے مقابلہ، ہمارے مال بھی خطرے میں ہے، جائیداد بھی خطرے میں ہے، ایمان بھی خطرے میں ہے۔ دشمن نے استعماری حملے بھی کیے اور استشرافی حملے بھی کیے۔ استعماری حملہ زمینوں پر قبضہ، استشرافی حملہ فکروں پر قبضہ، زمین پر قبضہ، فکر پر قبضہ، مکانوں کو تباہ کیا جائے، یہ استعماری حملہ ہے۔ فکر و خیال کو بدل دیا جائے، یہ استشرافی حملہ ہے جو دشمن نے اس زمانے میں مسلمانوں پر پورے عالم میں کر رکھا ہے۔ فقہ العقیدہ، علم العقائد، علم الکلام کو جاننے کی ضرورت اس لیے ہے تاکہ ہم ہماری اور ہماری نسلوں کی ارتداد سے حفاظت کر سکیں، شرکیہ اعمال سے ہم حفاظت کر سکیں۔ وہ چیزیں جو بدیہیات میں سے تھی اس کو بھی نظریات میں سے بنا دیے گئے۔ کتنی بدیہیات میں سے کہ میں مرد ہوں
عورت نہیں ہو بدیہی چیز ہے، لیکن یہ بھی نظری بن گئی ہے۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں لڑکی ہوں، اس لیے میرے لیے ٹرانسجینڈر کر دیا جائے اور مجھے لڑکی بنا دیا جائے۔ چلیے انسان کی سرحد میں رہ کر لڑکا لڑکی بن جاتا ہے یا لڑکی لڑکا بن جاتی ہے، یہ واقعہ میں کسی یورپ کا نہیں سنا رہا ہوں، میں آندھرا کے علاقے نندیال کا سنا رہا ہوں، میں آپ کے شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے ساتھ آج فجر سے پہلے تک ایک آرکیٹیکچر لیکچرر تھے، انہوں نے بتایا کہ میرا ایک دوست آرکیٹیکچر پڑھنے کے زمانے میں پہلے سال تو لڑکا تھا، چوتھے سال وہ لڑکی بن گیا۔ میں حیران ہوں کہ یہ لڑکا لڑکی کیسے بن گیا۔ میں نے اپنے دوست کو پہلے سال مردوں کے لقب سے پکارا کرتا تھا، مرد کے لقب سے پکارا، تو اس دوست نے ناراضگی کا اظہار کیا، میں لڑکی بن چکی ہوں، آپ مجھے تانیث کے القاب دے کر پکاریے، عورتوں کے القاب دے کر پکاریے۔ یہ حیدرآباد کے ایک کالج کا واقعہ ہے، امیر پیٹ پر ایسے واقعات ہیں، دیندار گھرانوں میں اس قسم کے واقعات ہیں۔ تو پہلی بات بدیہیات کو بھی نظریات بنا دیا جا رہا ہے۔ قرآن کا متواتر اور محفوظ ہونا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کی نظر میں بھی نبی بنائے جانے، آخری نبی بنائے جانے کا زیادہ حقدار ہونا ایک بدیہی مسئلہ ہے، لیکن عرب ملکوں میں اب یہ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنائے جانے کے قابل ہے؟ کیا واقعی قرآن ایسا تھا کہ جس کے جیسا بنایا نہیں جا سکتا ہے؟ بدیہیات نظریات ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کا انکار کرنا اتنا ہی نہیں، خدا بیزاری تک نسل نہیں رکی ہے، بلکہ شیطان پرستی شروع ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ میں ریاض شہر میں شیطان کی پوجا کا دن منایا گیا، شیطان پرستی کے ساری رسموں کی تکمیل کی ہے عرب ملک کے اندر۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کو لکھ لیا گیا۔ ایسے سینے اور ایسی ستھری زندگی اللہ نے محدثین کو دی کہ جیسی ستھری زندگیاں، معلوم زندگیاں دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کی نہیں ہے۔ رام کیسے تھے، کرشن جی کیسے تھے، بائبل کے جمع کرنے والے، 4 نسخوں کے جمع کرنے والے مرد تھے یا عورت تھے، متا مرد تھا یا عورت تھا، یونس مرد تھا یا عورت تھا، یہ بھی پتہ نہیں۔ اور یہاں پر سند حدیث کے سارے راویوں کی زندگیاں محفوظ، بر اعظموں کے سفر کیے۔ حدیث حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حجیت حدیث کا مسئلہ، حدیث واقعی حجت ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اختلافی بنا دیا گیا۔ اس پر بھی گفتگو ہونا شروع ہو گئی کہ جو چیز 100 سال کے بعد لکھی گئی ہو، کیا وہ اعتماد کی جانے کے قابل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ شریعت کے فہم کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ مختلف سادہ نو قسم کی آوازیں لگائی جاتی ہیں،
قرآن میں ہے تو بتاؤ، حدیث میں نہیں، قرآن میں ہے تو بتاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہے۔ کب کہا ہم نے کہ شرعی حجت صرف قرآن ہے، حجت شرعیہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے، صحابہ معیار حق ہے، اور چاروں امام پر اجماع کیا گیا، امت کو اللہ تعالیٰ نے ان پر متفق کر دیا۔ چار امام نہیں ہے، چار مکتبہ فکر ہے، چار امام نہیں ہے، ان کے پیچھے ہزاروں محدثین ہیں، ہزاروں مفسرین ہیں، ہزاروں فقہاء ہیں، ہزاروں متکلمین ہیں، اور سب وہ صوفیہ ہیں، صاحب دل ہے۔ آپ دیکھیے حضرت مولانا سرفراز صفدر خان صاحب کی کتاب طائفہ منصورہ، اس کتاب کے اندر سرفراز صفدر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث اور مصنف اور مناظر تھے، مخطوطات اور مکتوبات پر، مخطوطات اور مطبوعات پر بڑی گہری نظر تھی۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ کوئی محدث ان چار مسلکوں کے معنی بغیر نہیں ہے، چار مسلکوں سے باہر ابن حزم ہے، چار مسلکوں کے باہر ابو داؤد ظاہری ہے، چار مسلکوں کے باہر شوکانی ہے، باقی امت کا 99% سے زائد طبقہ ان چار مسلکوں میں سے کسی ایک مسلک کا ماننے والا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہے، مورخین میں بھی دیکھ لیجیے یہ بھی کسی نہ کسی مسلک کے ماننے والے، متکلمین میں دیکھ لیجیے امام غزالی کسی کی ماننے والے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خالص حنبلی مسلک پر چلنے والے تھے۔ تو یہ ایک عقیدے کا پہلو، یہ ایک اعتقادی مسئلہ کہ حدیث حجت ہے، اور چاروں مسلک ائمہ اربعہ امت کی حفاظت، ہوا پرستی اور نفس پرستی سے حفاظت اسی میں ہے کہ ان چار مسلکوں میں سے کسی ایک کی اتباع کی جائے۔ عقیدے کا مسئلہ کہ مرنے کے بعد زندگی میں یا مرنے کے بعد ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، قبر کی زندگی کی تفصیلات کیا ہے، برزخ کی زندگی کی تفصیلات کیا ہے، برزخ کی زندگی کیا قرآن سے ثابت ہے، کیا برزخ کی زندگی حدیث سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ہر عقیدے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ بھی اختلافی بنا دیا گیا، کنفیوژن میں ڈال دیا گیا۔ وہ اسلام چاہتے ہیں جو ماڈرنائز ہو، جو مغرب کے رنگ میں رنگ دیا گیا ہو۔ ٹوپی پہننا ضروری نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے سر گھر سے باہر نہیں آئے، سوائے تہجد کی نماز کے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نماز ننگے سر پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ وہ دین جس میں مغرب کا مزاج، یورپ کا مزاج باقی رہتا ہو، وہ دین کہ جس کے اندر آدمی کو زیادہ بدلنا نہ پڑے۔ کیا چہرے کا پردہ ضروری ہے؟ نہیں، چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے، یہ بات کے مولویوں نے طے کر دیا ہے۔ حالانکہ چہرے کا پردہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حج میں پردہ کرتی ہے، طواف میں پردہ کروایا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قرآن کہتا ہے کہ پیر کے اندر جو پیر میں جو زیور پہنے گئے اس کی آواز نامحرم کے کان میں نہ پہنچے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِمْ۔ چہرے کا پردہ، سوشل میڈیا اور نیٹ کا بے قابو استعمال اس کا نقد نقصان ہو رہا ہے، فکری انتشار کا، عدم ترکیز کا، علم کے کچے پن کا، علم کے ناپختہ ہونے کا، اپنے مسلک میں عدم تسلب کا، اپنے مسلک میں جو تسلب ہونا چاہیے، جو جماؤ ہونا چاہیے، وہ ہم معمولی پروپیگنڈے سے اور معمولی کلپ سے ہم متاثر ہوتے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے بغیر کوئی تجدیدی کام نہیں ہوا۔ صوفیاء کرام، اہل حق صوفیاء کرام، متبعین شریعت صوفیاء کرام کے بغیر کوئی انقلابی کام نہیں ہوا۔ تصوف اور باطل کے سنوارنے کے ساتھ ہی وہ کام ہوا جو سید احمد شہید نے کیا، وہ کام ہوا جو اسماعیل شہید نے کیا، وہ کام ہوا جو عبد القادر جیلانی نے کیا۔ لیکن لوگ پورے تصوف کو مجروح کرنے پر تلے ہیں، پورے تصوف کو ڈیمیج کرنے پر تلے ہیں۔ ہم ان کی شرعیات کو نہیں مانتے، ان کے خلاف شرع اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن شرعی تصوف اور متشرع صوفیاء کرام یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ علم سے صورت ملتی ہے، عمل سے حقیقت ملتی ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے عمل کی لذت ملتی ہے۔ تو یہ تصوف ضروری ہے، صاحب دل کی صحبت ضروری ہے، مرشد کامل کی خلافت پائے ہوئے آدمی سے تعلق ضروری ہے عمل کی لذت پانے کے لیے۔ تو یہ اعتقادی مسئلہ تصوف کے بارے میں ہے۔ اب دیکھیے حضرت خلیفہ مہدی کی حقیقت، حضرت خلیفہ مہدی کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں خلیفہ مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت خلیفہ مہدی کی شخصیت، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، اور مہدی ان کا لقب ہوگا، مدینہ پاک میں پیدا ہوں گے، کعبۃ اللہ کے سائے میں وقت کے اولیاء اور ابدال ان پر بیعت کریں گے اور دنیا ان پر متفق ہو جائے گی، شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حضرت خلیفہ مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد حضرت خلیفہ مہدی کے بارے میں روایتیں دو ٹوک ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے اور 7 سال 8 سال 9 سال دنیا میں انصاف قائم کریں گے۔ ان کی زندگی کھلی ہوگی، ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، چھپ کر نہیں رہیں گے کسی گاؤں میں، عوام الناس میں کھلے عام زندگی گزاریں گے، بیدار زندگی گزاریں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر تیار کریں گے، ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی کے زمانے میں اتنی برکتیں ظاہر ہوں گی کہ زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لے جائے گا تو واپس کرے گا، حضرت خلیفہ مہدی واپس نہیں لیں گے۔ حضرت خلیفہ مہدی کی شخصیت اتنی واضح ہے، ایک آدمی اورنگ آباد کے گاؤں میں چھپ کے رہتا ہے، آسانی سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں خلیفہ مہدی ہوں، اور امت کا نادان طبقہ اس کو خلیفہ مہدی ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، ان کی والدہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا قیامت کے قریب اترنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں دفن کیا جانا، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے جیسے حضرت خلیفہ مہدی کے ذریعے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول خلیفہ مہدی کے ظہور سے شیعہ سنی کا اختلاف ختم ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے، ان کے اترنے سے عیسائیت اور اسلامیت کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عیسائی دنیا میں جو سلیم الطبع ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، بڑی واضح کتاب ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی التصریح فیما تواتر عن المسیح، اور بھی کتابیں ہیں جو واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور اترنے پر ہی لکھی گئی ہے۔ ہمارے اکابر نے ان عقیدوں کی حفاظت کے لیے علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ گجرات کے بڑے محدث گزرے ہیں، اکبر بادشاہ وہاں سے گزرا، انہوں نے اپنی پگڑی نکال دی کہ جب تک جھوٹے طور پر مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے سید محمد جون پوری کے فتنے پر تم جب تک قابو نہیں پاؤ گے میں پگڑی سر پر نہیں پہنوں گا۔ اکبر آیا علامہ طاہر پٹنی کے پاس اور اس نے پگڑی نکال کر ان کے سر پر رکھی، حضرت آپ بے فکر ہو جائیے، میں مہدویت کے فتنے کو چلنے نہیں دوں گا۔ سید محمد جون پوری مہدی ہونے کا دعویٰ اس آخری زمانے میں بہت سے لوگوں نے کیا، اس کی وجوہات امت ٹوٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، انتظار میں ہے، اس لیے جھوٹے طور پر دعویٰ کر دیا گیا۔ تو تین شخصیتیں، حضرت خلیفہ مہدی کی شخصیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور دجال، ان تین لوگوں کے بارے میں احادیث میں دو طریقے سے صراحت اور وضاحت موجود ہے، اور اس کے باوجود امت کا ایک طبقہ ہے جو جھوٹے حضرت خلیفہ مہدی ہونے کے دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے اپنے ایمان کو غارت کر رہا ہے۔ اسلام میں علاج کرنے کا تصور، اسلام میں جائز عملیات کے ضابطے واضح، دوا کرنا ہے، علاج کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کافر سے علاج کروایا، آپ نے مصنون دعائیں سکھلائی۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بچوں کے گلے میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔ قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے کاغذ پر لکھ کر دے دیا جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو صحابہ برتن لے کر کھڑے ہو جاتے اور آپ اپنا ہاتھ ان برتنوں کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، اور صحابہ آپ کے ہاتھ ڈالنے کے ذریعے سے برکت حاصل کرتے۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے حدود اور عملیات کے حدود، تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ضابطے اسلام میں واضح ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھلائی، اسے پڑھو اور اپنے ہاتھ پر دم کرو، اپنے جسم پر بندھو۔ منزل نامی کتاب چلتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے سے موجودہ وہاں زکریا صاحب اور ہمارے گھرانوں تک منزل نامی کتاب میں ان ساری آیتوں کو جمع کر دیا گیا کہ جن آیتوں میں
سحر کا دفاع، بد نظری کا دفاع، آصر کا علاج موجود ہے۔ قرآن کی آیت سے زیادہ تاثیر کس میں ہو سکتی ہے اگر ہماری صحت مقدر ہے؟ اگر موت ہی طے ہے شوگر کے ذریعے سے تو شوگر میں ہی مر جاؤں گا، بی پی کے ذریعے میری موت ہے تو بی پی کے ذریعے مر جاؤں گا۔ اگر سحر اور بد نظری سے میری موت طے ہے تو میں سحر اور بد نظری سے ہی مر جاؤں گا، لیکن میں ناجائز علاج کروا کر، حرام علاج کروا کر کفر پر جینا نہیں چاہتا۔ میں حرام علاج کروا کر کفر پر جینا نہیں چاہتا۔ حلال علاج کروا کر اگر میری موت طے ہے تو میں مرنے کے لیے راضی ہوں، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وقتی طور پر چمتکار، وقتی طور پر تلزیماتی چیزیں، وقتی طور پر جسم کو افاقہ مل جانا، یہ کسی کے خدا ہونے کی دلیل نہیں، یہ کسی کے نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ آپ نے روایتوں میں پڑھا دجال کے کہنے پر خزانے ابھر آئیں گے کچھ وقت کے لیے، دجال کے اشارے پر مردہ اٹھ کے آئیں گے، دجال کے کہنے پر مردے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ وقت کے لیے۔ اس کی وجہ سے دجال خدا نہیں ہو جاتا۔ کسی کے کلپ سن لینے سے، کسی کا رقیہ سن لینے سے اگر مجھے شوگر کا افاقہ ہو جاتا ہے، بی پی سے افاقہ ہو جاتا ہے، تو یہ مت سمجھ لیجیے کہ وہ اللہ کا نبی ہو گئے۔ قرآن ہی تو پڑھتے ہیں وہ، رقیہ ہی تو پڑھتے ہیں وہ، آیتیں ہی تو پڑھتے ہیں وہ۔ نہیں، وہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، وہ شریعت کے حکم کا انکار بھی کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ گے، اسباب اور مادے کے ذریعے سے علاج نہیں کرواؤ گے۔ یہی وہ حرکت ہے جو فیاض نامی آدمی کر رہا ہے اور فیاضیت کا فتنہ پھیلتے جا رہا ہے۔ اتنا حساس اسلام، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی غیب جاننے کا دعویٰ کرے، غیب تو اللہ کے علاوہ کوئی نبی نہیں جانتے، اگر کوئی آدمی غیب جاننے کا دعویٰ کرے اس کے پاس جانا بھی کفری عمل ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد، جو غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس جانا جائز نہیں ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے پاس جانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدوں کی حفاظت، آپ کے ملک کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی بن چکی ہے اور اس نیو ایجوکیشن پالیسی کا نصاب اور کتابیں تیار ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، مدھیہ پردیش میں اور کرناٹک میں تقسیم کر دی جا رہی ہے، بار بار اعلان ہو رہا ہے، جس میں کھلے طور پر شرک کی مشق کروائی جا رہی ہے، کفریہ حرکتوں کی مشق کروائی جا رہی ہے کہ بتاؤ تمہارے آس پاس کتنے جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، سمندر ہے، تالاب ہے جس کی آپ پوجا کرتے ہیں، آپ بتلائیے آپ نے سوریہ نمسکار کیا، سورج کی پوجا کی، آپ کے اندر روحانی ترقی کیا محسوس ہوئی؟ تو یہ نیو ایجوکیشن پالیسی اور مشرکانہ پالیسی، ہندوانہ نظام تعلیم، ہندوانہ نصاب تعلیم، اس طرف سے بھی ارتداد آ رہا ہے۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں باب الردت پڑھا ہوگا اور اردو کتابوں میں وہ کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی، کفریہ کلمات اور اس کے احکام، کفریہ کلمات اور اس کے احکام۔ معمولی بیماریاں، بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور زبان سے نکل گیا اللہ بڑا ظالم ہے، میرے بیٹے کو ہی کیوں نہیں لیا اللہ نے؟ یہ ظالم کہنے والا اپنے اسلام سے باہر نکل رہا ہے، کافر ہو رہا ہے،
اللہ کو ظالم کہنے کی وجہ سے بیوی شوہر کے جھگڑے ہو گئے، طلاق خلا کے واقعات ہو گئے، علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے بلایا گیا، غصے کی حالت میں کہتا ہے جاؤ میں شریعت وریعت نہیں مانتا، میں علماء کو نہیں مانتا میں۔ اس قسم کے بول وہ ہیں جو آدمی کو کافر بنا دیتے ہیں۔ کفریہ کلمات سے واقفیت بھی اپنے آپ کو ارتداد سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم نے دینیات میں پڑھا کہ کون سی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، کون سے اعمال اسباب حرکتیں غسل کو توڑ دیتی ہیں، روزے کو توڑ دیتی ہے، حج میں جنایت واجب کر دیتی ہے، دم واجب کر دیتی ہے۔ ایسے ہی علماء نے لکھا ہے نواقض ایمان کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کون سا بول اور کون سی حرکت ہمارے ایمان کو توڑ دیتی ہے۔ گنیش کا لڈو میں خریدنے کے لیے تیار، پتنگ بازی کرنے کے لیے میں تیار، پٹاخے بازی میں کرنے کے لیے تیار، اور اگر ضرورت پڑے تو دسہرے کے موقع پر ان کی رسموں میں شریک ہونے کے لیے تیار، اور بعض مرتبہ ان کے جانے والے جلوسوں کو کھانا کھلانے پانی پلانے کے لیے تیار۔ وطن سے محبت کیجیے، غیر مسلم بھائیوں کو اپنے اخلاق بتلائیے۔ سب سے پہلا میدان ہر فرد کا اس کا قریبی سماج ہے، ہر فرد کا سب سے پہلا میدان اس کا قریبی سماج ہے۔ اچھے کرایہ دار بنیے اور انصاف والے مکاندار بنیے، وعدہ پورا کرنے والے تاجر بنیے، اور بجلی کا بل ادا کیجیے، منسپل کا بل ادا کیجیے۔ یہ وطن سے محبت ہے، یہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے رواداری ہے۔ لیکن ہم رواداری کرنے میں اتنے گر جائیں اور ان کے ساتھ مدارات کرنے میں اتنے گر جائیں کہ ہم شرکیہ اعمال پر راضی ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے میری بہنوں۔ لکم دینکم ولی دین۔ قرآن بڑا حساس ہے، قرآن کوئی شرکیہ حرکت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ 15ویں پارے کی ان آیتوں کی تفسیر کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اے محمد تم مورتی پوجا نہیں کرو گے، ایک سال تمہارا خدا ایک سال ہمارا خدا یہ بھی نہیں مانو گے، تم مالے نہیں چڑھاؤ گے، تم ناریل نہیں پھوڑو گے، چلو کم سے کم اتنا کرو کہ ہماری مورتیوں کو پریئر نہیں رسپیکٹ دے دو، ہماری مورتیوں کو بوسہ لے لو، احترام تو کر دو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تو اللہ ہے۔ دل کے کسی ہزارویں کروڑویں کونے میں یہ خیال گزرا کہ چلو ان کو دین سے قریب کر دیا جائے، بوسہ لینے میں کیا جاتا ہے مورتیوں کے، یہ ہزارویں کروڑویں کسی کونے میں خیال گزرا، اس پر اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جو تنبیہ فرمائی ہے، اگر آپ ان کے مطالبے کو مان لیتے تو ہم زمین میں بھی دوہرا عذاب دیتے، آخرت میں بھی آپ کو دوہرا عذاب دیتے۔ شرک اور کفر کے سلسلے میں اتنی حساسیت آپ احکام شریعت کے اندر پائیں گے کہ قبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات مجھے نہیں جانا ہے، بتلانا صرف یہ ہے کہ آپ سورہ ممتحنہ کی تفسیر کو پڑھیے۔ سورہ ممتحنہ کی تفسیر میں بتلایا گیا کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حدود کیا ہے۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، مسلم اقلیتی ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو یہ حدود سمجھانا ضروری ہے تاکہ ان کا تشخص
تاکہ ان کی آئیڈینٹی، تاکہ ان کی ایمانی غیرت، تاکہ ان کی ایمانی حمیت، تاکہ ان کی ایمانی حس زندہ باقی رہے، زندہ باقی رہے، اس کی ذکاوت باقی رہے۔ اس لیے اپنی طالبات کو، اپنے معلمات کو اور اپنے اسکولوں کے اندر دیے جانے والے لیکچرز کے اندر ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے ہر گاؤں کے چوراہے پر ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ رہتا تھا۔ آپ تقریباً ہر جگہ دیکھیں گے کہ امبیڈکر کے مجسمے کو کبھی توڑ کر، کبھی نظر انداز کر کے شیواجی مہاراج کا مجسمہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ باسی مطالعے پر راضی مت ہوئیے، آپ بخاری مسلم کی شروحات دیکھ کر پڑھانے پر اکتفا مت کیجیے، آپ زمانے کو پڑھیے، سماج کو پڑھیے، اپنے اکابر کے بیانات اور ان کی طرف سے دیے جانے والے ترجیحی مضامین اور ترجیحی کام اس کو بھی اچھی طرح جان کر چلیے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بہت آسان کتاب، دستیاب کتاب حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے لکھی، اسلام پر بے جا اعتراضات، اسلام پر بے جا اعتراضات۔ آپ عقیدوں کے رٹانے اور تحریف سے زیادہ عقیدوں کی تفہیم کی کوشش کی، عقیدوں کی تحریف سے زیادہ عقیدوں کی تفہیم کیجیے۔ شبہات سن کر، اعتراضات سن کر بے قابو ہو جانے، اشتعال میں آ جانے، احتجاج پر اڑ جانے، پولیس اسٹیشن کا دروازہ کھٹکھٹانے سے زیادہ آپ علمی طور پر پوری محبت کے ساتھ آپ اپنے طلباء اور طالبات کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجیے۔ شہوت تربیت کے بغیر ختم نہیں ہوتی اور شبہ علم کے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ یکساں سول کوڈ، کامن سول کوڈ ہم بنا دیں گے، ایک ہی قانون پوری دنیا میں چلے گا۔ اسلام میں تو صرف 72 فرقے ہیں اور اس میں بھی ایک بڑا حصہ نماز، روزے، زکات، حج، نکاح، طلاق کا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک بڑا حصہ ایک ہی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں دوسری قومیں، دوسرے مذہب، خود ہندوؤں میں ہزاروں طریقے ہیں نکاح کرنے کے، ہزاروں طریقے ہیں طلاق دینے کے، ہزاروں طریقے ہیں۔ کسی کے پاس ایک چوڑی رکھ کے چلے جائے گویا طلاق لے لی ہے، اگر وہ سندور اپنے سر پر سے مٹا دے تو گویا اس نے طلاق لے لیا۔ کہیں پر لڑکی کا باپ اپنی پگڑی لے جا کر کسی کی چوکھٹ پر داماد کے رکھ دے تو نکاح ہو گئے۔ ان کے نکاح کے طریقے الگ الگ ہیں، طلاق کے طریقے الگ الگ ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہماری ساری عملی کمزوریوں کے باوجود، عملی کمزوریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اس سے زیادہ منصفانہ، اس سے زیادہ مساویانہ، اس سے زیادہ فطرت کے مطابق، اس سے زیادہ قابل عمل اور اس سے زیادہ صحیح طبقہ کام کرنے کے لیے امام ابو یوسف کی طرح، امام محمد کی طرح، عافیہ بن یزید کی طرح، امام زفر کی طرح ایسا صحیح انٹلیکچوئل طبقہ کسی مذہب کو نہیں ملا ہے، کسی قانون کو نہیں ملا ہے۔ ایسے 50 ڈاکٹر امبیڈکر قاضی ابو یوسف پر وار کے پھینک دیے جا سکتے ہیں۔ ایسا صحیح ترین شخص تاریخ نے پیدا کیا، فقہ حنفی نے پیدا کیا۔ شرح وقایہ کی ایک ایک عبارت کو دیکھیے، شامی کے ایک ایک ٹکڑے کو دیکھیے، کیسا ابن عابدین کا ذہن چلتا ہے، اور ان علماء کے ایک ایک کتابچے کو دیکھیے،
ایک ایک جزئیے پر لکھے جانے والے کتابوں کو دیکھیے، حج کے مسائل پر 9 جلدیں عمر کھپا دی ہے۔ میں اور مزید جاننا نہیں چاہتا، فقہ اسلامی کی وسعت، فقہ اسلامی کی عالمگیریت، فقہ اسلامی کا محفوظ اور فقہ اسلامی کا سب سے زیادہ دنیا کے حصے پر نافذ رہنا۔ 750 سال کم ہے، 650 سال کم ہے۔ خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی اور مغلیہ سلطنت کے زمانے میں 700 سال فقہ حنفی، مصر میں شافعی مسلک ہے لیکن عدالتوں میں فقہ حنفی۔ ایسا واضح قانون، اتنے جزئیات، اتنی منطقی ترکیب اور اتنے عقلی استدلال کہ جتنا انہوں نے ایک ایک مسئلے پر لکھا ہے ہمیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمیں اپنے اسلام پر اعتماد اور جرأت مندانہ دعوت کی ضرورت ہے۔ اسلام پر اعتماد اور جرأت مندانہ دعوت کی ضرورت ہے۔ سطحی مطالعے پر راضی مت ہوئیے، سرسری مطالعے پر راضی مت ہوئیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے حلالے کے احکام کی باریکیاں کیا ہے۔ دنیا بھی بڑی عجیب ہے، زانی عورتوں کو لائسنس دینا چاہتی ہے، دے رہی ہے۔ فحش کاری کا کاروبار کرنے والوں کی بستیاں بسانا چاہتی ہے، مخنث اور لیسبینز کے حقوق پاس کرنا چاہتی ہے، مرد کے مرد کو نکاح کرنے کو جواز دینا چاہتی ہے۔ ان بیچاروں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب دوسرے نکاح کے سلسلے میں کوئی بات شریعت کہتی ہے، اپنی پوری شرائط کے ساتھ، اپنی پوری وضاحت کے ساتھ۔ جن بیچاروں نے، جن ظالموں نے کروڑوں لاکھوں بدھسٹوں کو قتل کیا، شودروں کو قتل کیا، اس ملک کے 3000 سے زیادہ فسادات نے بستیوں کو اجاڑا، ان کو اعتراض ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام جہاد کے اوپر، نظام قتال کے اوپر، جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بیوائیں پڑی ہوئی ہے، اور ہر کچھ دنوں میں ایسے سیکس اسکینڈلز آتے ہیں کہ فلاں بابا نے اور فلاں مندر کے پجاری نے اتنی ہزار کنواری عورتوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا، فلاں بابا رحیم دیو نے یہ حرکتیں کر دی۔ ان بیچاروں کو اپنی بیٹیوں پر ترس نہیں آتا، لیکن اسلام مسلمانوں کے معاشرے کے متعلقہ عورتوں پر رحم آتا ہے۔ کشمیر میں اور جو نوجوان قید خانوں میں ہیں ان کی عورتوں پر رحم نہیں آتا، طلاق ثلاث سے متاثر ہونے والی عورتوں پر رحم آتا ہے۔ جب ان کے یہاں کھیل کود میں فقیروں کو روٹی نہ دی جائے اور کامن ویلتھ گیمز کے نام پر پورے شہروں کو، دہلی احمد آباد کو سجا دیا جائے، انسانی حقوق کی پامالی کی جائے، ملک کے حقیقی مسائل کو نظر انداز کر دیا جائے، کھلاڑیوں کو سائنسدانوں سے بڑا مقام دیا جائے، انہیں اپنے ملک کی اس حرکت پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن فیفا ورلڈ کپ جب چلتا ہے کیسی تربیت چاہیے۔ ہم سے تو شادیوں کی ایک رسم نہیں چھوڑی جاتی، ہم سے تو شادیوں کی ایک جہیز کی رتی نہیں چھوڑی جاتی۔ کھیل کے میدان میں اسلام کو زندہ کرنا، بقول مولانا سجاد صاحب کے 100 سال بھی اگر علماء اسلام کی صداقت و شوکت پر تقریریں کرتے تو وہ اعلان اور وہ تبدیلی اور وہ دعوت انسانیت کو نہیں ملتی جو قطر نے 28 دن میں اسلامی تعلیمات کو بغیر کسی مرعوبیت
اور بغیر کسی جرأت، بغیر کسی جذباتیت کے، حکمت اور ہمت کے ساتھ اسلام کو پیش کیا۔ اور اس نے کہا کہ 28 دن کے لیے ہم اپنا مذہب نہیں بدلیں گے، ہم آپ کے ملک میں آتے ہیں، آپ کے ویلیوز کا احترام کرتے ہیں، آپ کی عورتیں ننگی رہنا چاہیں آپ ننگے رہیں، ہم نے آپ کو کچھ تو نہیں کہا، لیکن ہمارے ملک میں ہماری عورتیں ننگی نہیں رہنا چاہتی ہے۔ آپ کے ملک میں اگر آپ بے حیائی کو فروغ دیں، عصمت ریزی ہونے لگے ورلڈ کپ میں، ہمارے پاس شراب نہیں بک سکتی ہے اور کسی لڑکی کی طرف میلی نگاہیں نہیں اٹھ سکتی ہے، ہم جس پرستوں کا کوئی جھنڈا، کوئی نعرہ، کوئی رنگ یہاں پر نظر نہیں آئے گا۔ آپ پوجا کرتے ہیں کیجئے، آپ اگر چراغ روشن کر کے اپنے کھیل کود کی افتتاح کرتے ہیں کیجئے، آپ چینی رسومات کے مطابق خاص قسم کے ناچ گانے سے آپ اپنے میدان کی شروعات کرتے ہیں کیجئے، ہم مکتب سے شروع کریں گے، ہم اپنی پرانی روایات سے شروع کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت سے شروع کریں گے۔ آپ شراب پینے کے لیے کھیل کو روک سکتے ہیں، ہم نماز کے لیے کیوں نہیں کھیل کو روک سکتے ہیں؟ ایسی حکمت اور ہمت کی مثالیں اور ایسی جرأت اور حکمت کی مثالیں امت کو پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سیرت کا مطالعہ، جغرافیے کا مطالعہ اور اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا مطالعہ اگر ہم نے کر کے اپنی نسلوں اور طالبات کو پیش نہیں کیا تو دبے پاؤں ارتداد ان کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ سماج کے دباؤ میں وہ اپنے شک کا اظہار نہیں کریں گے، وہ سماج کے دباؤ میں اپنی بے یقینی، کمزور یقینی کا ذکر نہیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بھی میرے بیٹے کے دل میں یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے؟ اب بھی یہ چبھن ہے کہ کم عمری کے اندر آپ نے اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رخصتی کا عمل 9 سال میں کیوں کیا؟ اب مجھے بتلانا ہے عرب کا رواج کیا تھا۔ دشمنوں نے سارے الزام لگائے لیکن شہوت پرستی کا الزام نہیں لگایا، کیونکہ یہ اس زمانے میں معیوب نہیں تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مجروح نہیں تھی کہ دشمن اس اعتبار سے انگلی اٹھاتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خاندانوں کو سہارا دیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے کتنے علم کو پہنچایا، عمر کے کس حصے میں آپ نے نکاح کیا اور جوانی کا بڑا حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار اور 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی عورتوں کے ساتھ گزارا۔ تو یہ سیرت کا مطالعہ، عقیدے کی کتابوں کا مطالعہ اس انداز میں جیسے کہ عصر حاضر میں ہو رہا ہے، بیماریوں کی علامتوں کا اندازہ ہوگا تو آپ جا کر پہچانیں گے کہ یہاں پر شکیلیت کے متاثر لوگ پائے جاتے ہیں، فیاضیت کے متاثر لوگ پائے جاتے ہیں۔ اگر بیماری کی علامتوں کا اندازہ نہیں ہوگا تو پھر آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر نہیں سمجھیں گے کہ یہ کفر کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ اچھی طرح سمجھیے کہ متواترات کا انکار، قطعیات کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ آپ کی مسجدوں سے بڑے حروف میں قادیانی کی مسجد پر لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے منبر و محراب پر آپ کے منبر و محراب سے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محض
اس کلمے کے پڑھنے سے کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جب وہ کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے، جبکہ وہ اسلامی متواترات کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ پڑھیے علامہ نصرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اصول تکفیر پر ہے، آپ دیکھیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ جو انہوں نے قطعیات دین، ضروریات دین پر لکھا ہے۔ اسلام اتنا کچا بھی نہیں ہے کہ محض سلام پڑھنے، فاتحہ دینے سے کافر بنا دے، اور اتنا بے حس بھی نہیں ہے کہ عقیدوں کے بگاڑ کے باوجود مسلمان باقی رہ جائے۔ آپ کی زمین کی سرحدیں اتنی واضح نہیں ہیں جتنا اسلام اور کفر کی سرحدیں واضح ہیں۔ اسلام اور کفر کی سرحدیں واضح ہیں کہ اس کے بعد آپ بڑھیں گے تو آپ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ کتنے لوگ اس زمانے میں ہیں جو کافر ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، محاضرات کی شکل میں، بیانات کی شکل میں، درسگاہ کے اندر سبق پڑھانے کے بعد دوران درس ان مسائل کو اور ان پہلوؤں کو لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی کتابوں کو کورونا کے زمانے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم نے ایک دوسری کتاب لکھی تھی، آسان علم کلام، آسان علم کلام۔ اس کتاب کو پڑھانا چاہیے، 100-125 صفحات پر مشتمل ہے، تاکہ عقیدے کو عقل اور نقل کی روشنی میں سمجھا جا سکے۔ ابن حزم ظاہری نے کتاب لکھی الملل والنحل۔ علماء فرماتے ہیں کہ بوتل بدلتی ہے، شراب نہیں بدلتی ہے، فرقوں کے نام بدلتے ہیں، افکار و نظریات نہیں بدلتے ہیں۔ افکار و نظریات کی جو انواع زمانے نبوت سے اب تک رہی ہے وہی انواع رہتی ہے، لیکن نام بدل کر آتے ہیں۔ فکر اعتزال، عقل پر اعتماد نقل سے زیادہ، اپنی فہم پر اعتماد قرآن اور حدیث اور علم وحی سے زیادہ، یہ فکر اعتزال کا خلاصہ ہے، معتزلہ کا خلاصہ ہے۔ تو آج معتزلہ نام کا فرقہ نہیں ہے، لیکن یورپ میں اور آپ کے دائیں بائیں ایسے کئی لوگ مل جائیں گے، میری عقل نہیں مانتی ہے کہ یہ سورہ کہف کا واقعہ صحیح ہے، میری عقل نہیں مانتی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، حالانکہ عقل کے بھی اصول ہوتے ہیں، نقل کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ کبھی بھی نقل صحیح میں اور عقل سلیم میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، یا تو وہ نقل قرآن اور حدیث کی روایت صحیح نہیں ہے، یا تو عقل سلیم نہیں ہے، یا تو عقل سلیم نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ گئے اور انہوں نے وہاں پر بیان کیا، اس کتاب کا نام ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ گئے، مذہب اور سائنس پر گفتگو کی، زبردست قسم کی گفتگو کی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علی گڑھ کے عقل پرستوں نے، ریشنلسٹ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ آیا کیجیے، وہ زبان، وہ انداز، جس انداز اور زبان اور طرز استدلال کو زمانہ سمجھتا ہوں۔ بات یاد آئی، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تخصص کے طلباء سے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی ایک فن میں کامل ہوتا ہے، دوسرے فن میں کامل نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ہر موضوع پر کامل سمجھنے لگتا ہے، تو پھر امت میں فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تقابل ادیان کے ماہر ہیں اور دیگر مذہبوں کی عبارتیں اور موازنے اور کمپیئر کرنے کی اسٹڈیز میں واقعی ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس میں سے ہیں، اور واقعی اللہ نے بلا کا حافظہ کیا ہے اور حیرت انگیز ذہانت اللہ نے دی ہے، اور سمجھی جانے والی انگریزی میں تسلسل کے ساتھ
بات کرنے کا ہنر اللہ نے دیا ہے، لیکن مذہب کے داخلی مسائل میں، فقہی مسائل میں ہرگز ان کو عبور حاصل نہیں ہے۔ آدمی جب اپنے فن سے ہٹ کر دوسرے فن میں جس سے وہ کم واقف ہے یا نابلد ہے دخل دینے لگتا ہے تو امت میں فکری گمراہیاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ درس قرآن کے حلقے قائم کیجئے، آپ درس حدیث کے حلقے قائم کیجئے، آپ درس عقائد کے حلقے قائم کیجئے، آپ اصلاح معاشرہ کی مجلسیں منعقد کیجئے، اور محض رواجی گھسے پٹے چند مضامین پر نہیں بلکہ سلگتے، ابلتے، جلتے، چبھتے مسائل پر پوری تیاری کر کے آنے والے مجموعے کو مطمئن کیجئے۔ ایک کام ہے اشاعت اسلام کا، ایک کام ہے حفاظت اسلام کا، اسلام کی اشاعت بھی کرنا ہے، اسلام کی خوبیاں سنا کر، اور اسلام کی حفاظت بھی کرنا ہے، فکری گمراہیاں بتلا کر، لوگوں کو فکری گمراہیاں بتلا کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے اسلام پر جینے، ایمان پر بننے کا فیصلہ فرمائے، اور ہمیں اپنے نصاب و نظام میں اور اپنی دینی سرگرمیوں میں ان ترجیحی سرگرمیوں کو شامل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میرے بعد ہمارے عزیز دوست مفتی احمد اللہ نثار صاحب دامت برکاتہم، جو دارالرشیدیہ کے ناظم ہیں، 20-22 کتابوں کے مصنف ہیں، شہر کی ایک بڑے مسجد کے خطیب ہیں، ارتداد کے موضوع پر کافی گہرا مطالعہ بھی کیا ہے، امت میں مردوں اور عورتوں کے ارتداد کے اسباب اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔